کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو بولو اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ کہ اپنی زندگی کے اندر نا آپ تین چیزوں پہ فوکس کریں۔ دنیا میں نا 99% لوگ ایک طرف ہیں اور 1% لوگ ایک طرف ہیں۔ کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو یقیناً آپ کے اندر وہ طاقت موجود ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، یا تو کر جائیں گے یا مر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کو وہ کہتے ہیں اور پیسے دو، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے لیکن وہ بہت زیادہ کما رہے ہوتے ہیں۔ چلیں کچھ ایڈونچر کرتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو اس لائن کو بنا چھوئے چھوٹا کر کے دکھائے؟ لگائیں ٹچ کیا آپ نے اس لائن کو۔ نام کیا آپ کا؟ حماد۔ اچھا، اس کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کا فیس بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کسی قدر یہ نزدیک پہنچ گیا ہے۔ اس کے لیے کلیپنگ کرو سب سے پہلے آپ۔ اچھا، کسی قدر یہ اس چیز کے نزدیک پہنچ گیا ہے۔ بیٹھیں آپ۔ ہاں بھائی، ہار مانی مطلب ہاتھ کھڑا کریں جی، انہیں ہار مان لیا جی، اس چیز کو اپروو نہیں کر سکے۔ اب کچھ ایسا ہونے والا ہے جو آپ کا نظریہ مجھے امید ہے کہ زندگی کے اندر چینج کرنے والا ہے۔ ہو گئی ہے چھوٹی؟ اس چیز سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ آپ کسی کو بنا ہرائے بھی جی سکتے ہیں۔ دوسری چیز، آپ کسی کو بنا گرائے بھی جی سکتے ہیں۔ تیسری چیز کہ زندگی میں ہر جگہ ایک طرح سے نہیں سوچنا چاہیے، سوچنے کے لیے مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز کہ آپ جب مختلف اور کریٹو سوچیں گے تو آپ کچھ نہ کچھ ایسا نکال لیں گے جو کبھی موجود ہی نہیں ہوگا۔ یہ فزکس کے لاز ہیں، یہ انسانوں نے بنائے ہیں۔ یہ آپ کے ذہنوں میں لوگوں نے کہا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، وہ لوگوں کی چیزیں ہیں، وہ ان کے مائنڈ سیٹ ہیں، وہ ان کی بنائی ہوئی چھوٹی لائن ہے۔ لیکن آپ نے اپنی ویلیو سے، اپنے ایکشن سے یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ آپ اس چیز کو چھوٹا کر کے دکھا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ ایسا کرنا ہے نا جو پہلے کبھی نہیں ہوا، تو آپ نے کچھ ایسا سوچنا ہے جو پہلے کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ وہ چیز یہ ہے کہ آپ کا یہ فنگر پرنٹ ہے نا، فنگر پرنٹ آئی ڈی کارڈ پہ لگتا ہے۔ ایسی کیا چیز ہے اس کے اندر کہ فنگر پرنٹ ہی کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ کسی کے ساتھ جب آپ کے ہاتھوں کے نشان کسی اور کے ساتھ میچ نہیں ہوتے تو دنیا کی کم و بیش 8 ارب آبادی ہے، آپ ان سب سے مختلف ہیں، تو آپ کچھ ایسا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ آپ کبھی بھی خود کو کسی سے کمپیریزن نہ کریں، کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں بھی یار وہ فلاں یہاں پہ ہے، میں وہاں پہ کیوں نہیں ہوں، وہ ایسا ہے تو میں ویسا کیوں نہیں ہوں۔ کیونکہ آپ کے ہاتھوں کے نشان ہی اس جیسے نہیں ہیں، تو آپ کیسے اس جیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کچھ خاص کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ اور اب آ جاتی ہے مقصد پہ بات، ایم پہ بات۔ کسی کے پاس پین ہے، اس کے اندر یہ کیا چیز موجود ہے؟ انک، سیاہی۔ اب یہ کب تک لکھے گا؟ جب تک اس کے اندر سیاہی ہے، انک ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لکھنا۔ اور سیاہی اس کا کیا ہے؟ خون ہے، بلڈ ہے۔ یہ ایک بے جان سی چیز ہے، پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے۔ یہ اپنا مقصد نہیں بھولتی جب تک اس کے اندر خون کا آخری قطرہ ہے، یہ لکھتی ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، 18,000 مخلوقات میں سے ہم افضل ہیں، اشرف ہیں۔ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم کیا صرف کمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہم صرف کھانے پینے، شادیاں کرنے کے لیے اور اس کے بعد مر جانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں، اس چیز کے لیے تو ہم پیدا نہیں ہوئے۔ لیکن یہاں پہ جو مین سوچ ہے وہ کیا ہے کہ آپ پیدا کس لیے ہوئے ہیں؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایم کیا ہے؟ واٹ از دی پرپز آف یور لائف؟ کبھی سوچا اس چیز پہ آپ نے؟ آپ کو بھی فیل ہو رہا ہوگا، آپ نے بہت پہلے بھی فیل کیا ہوگا کہ میں جو یہ زندگی جی رہا ہوں نا، میں اس کے لیے بنا ہی نہیں ہوں۔ کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو یقیناً آپ کے اندر وہ طاقت موجود ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ آپ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، یہاں سے نکلنا ہے، کچھ بڑا کرنا ہے، کہیں پہنچنا ہے۔ لیکن اس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ طے کرنے کے لیے آپ کو خاردار جھاڑیاں، کانٹوں اور میں کہتا ہوں کہ شعلوں سے گزرنا پڑے گا۔
اور اب اس کی مثال میں اپنے آپ سے آپ کو دیتا ہوں کہ جب میں 2016-17 کے اندر یہ چیزیں فیس کر رہا تھا تو میں نے بہت ساری بکس پڑھی, ڈھونڈا کہ یہ اس کا جواب کہاں ملے گا, یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ انسان سٹرگل کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. اور سٹرگل کیسے؟ اسمارٹ ورک, نوٹ ہارڈ ورک. ہارڈ ورک لوگ کرتے ہیں. میں اس کی آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں, بات کو برا نہ منائیے گا, بات بڑی پتے کی کرنے والا ہوں. مزدور کتنی محنت کرتا ہے؟ اس سے زیادہ کوئی محنت کرتا ہے مزدور سے زیادہ, لیکن وہ شام کو کتنا کماتا ہے؟ 800, 1000, 1200, 1500. لیکن وہیں کچھ لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے لیکن وہ بہت زیادہ کما رہے ہوتے ہیں. اس کی نا ایک سمپل سی مثال پتہ کیا ہے؟ میرا ایک دوست ہے, وہ بڑی پیاری مثال دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ سارا دن محنت کیا کون کرتا ہے؟ یہ پین نیچے والا حصہ کرتا ہے, لیکن جیسے ہی سربراہی کا وقت آتا ہے تو یہ کیپ اس کے سر پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہ ہارڈ ورک ضروری ہے لیکن اسمارٹ ورک اس سے زیادہ ضروری ہے. آپ کو پتا ہے کہ دنیا بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. ابھی آپ نے ایک حلا سنا ہوگا کہ جی آن لائن ورک, آن لائن ورک, آن لائن ورک. آپ میں سے کون کون بندہ اس طرف مطلب ہے یا وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا کرتی ہیں آپ آن لائن ورک سے ریلیٹڈ؟ اسائنمنٹ کے لیے آپ کو پیسے جمع کرانے پڑتے ہیں پہلے, پھر وہ آپ کو کہتے ہیں اسائنمنٹ کرو, پھر اس کے بعد آپ کو وہ کہتے ہیں اور پیسے دو, پھر کچھ عرصے کے بعد پھر وہ بھاگ جاتے ہیں. یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں ہے. آپ کے ذہنوں میں کچھ سوال ہیں جو میں چھوڑے جا رہا ہوں. پہلا سوال کیا ہے کہ مائنڈ سیٹ آپ نے کریٹو طریقے سے سوچنا ہے. پہلا سوال آپ کے ذہن میں یہ چھوڑے جا رہا ہوں. دوسرا سوال آپ کے ذہن میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے نا, جس طریقے سے دنیا چینج ہو رہی ہے, تو اس طریقے سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ میں گدھے کی طرح محنت کروں, گدھے کی طرح محنت کروں اور میں کچھ حاصل کر لوں. صرف محنت آپ نے کرنی ہے لیکن اسمارٹ ورک بھی ساتھ کرنا ہے, مائنڈ کا یوز بھی کرنا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ سٹارٹ ہی نہیں لیتے, ڈرتے ہیں کہ وہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا, یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا, یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اس وقت تک میں کم از کم 11 سے 12 جاب چھوڑ چکا ہوں. اگر وہ چھوڑی ہیں تو الحمدللہ اللہ پاک نے اپنا بزنس دیا, اپنا سب کچھ دیا, معاملات دیے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جاب کریں, آپ نے جاب نہیں چھوڑنی, آپ نے اسے سیکھنا ہے. اب یہ آپ کام کر رہے ہیں نا, یہاں پہ سیکھ رہے ہیں, تو یہاں پہ سیکھیں. اگر یہاں سیکھیں گے تو آگے بڑھیں گے. ابھی آپ مجھ سے اپنے کلینکل کا کوئی سوال کر لیں, مجھے امید ہے کہ میں جواب دوں گا. اور اس کا مین ریزن یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے سیکھا ہے, پڑھا نہیں ہے. پڑھنے میں اور سیکھنے میں فرق ہے. پڑھنا میں کہتا ہوں رٹا ہے. کسی کا کوئی سوال ہو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. اچھا سوال بھائی نے کیا ہے کہ میں نے میڈیکل فیلڈ کیوں چھوڑی؟ میں نے میڈیکل فیلڈ نہیں چھوڑی. مجھے ابھی بلڈ پریشر چیک کرنا آتا ہے, مجھے ابھی بھی وہ اپنے گھر میں کوئی میڈیسن کا ایشو ہو جائے, کوئی اس طرح کے معاملات ہو جائیں, وہ ابھی بھی میں کر لیتا ہوں. میرے آفس میں کوئی بندہ بیمار ہو جائے, وہ ابھی بھی میں کر لیتا ہوں. میں نے میڈیکل فیلڈ نہیں چھوڑی, میڈیکل فیلڈ نے مجھے چھوڑ دیا. میری زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑتا. تھوڑا میں اسٹرکٹ ہوں اپنے معاملے میں تو لوگ مجھے چھوڑ جاتے ہیں. اب مین جو چیز ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں, میں نے میڈیکل فیلڈ نہیں چھوڑی لیکن میں میڈیکل فیلڈ سے پیسے نہیں کما رہا کہ میں کسی کے پاس میڈیکل فیلڈ کے حساب سے جاب نہیں کر رہا, کیونکہ مجھے اس سے بیٹر اپرچونٹی ملی ہوئی ہے. جب تک مجھے نہیں ملی ہوئی تو میں یہی کر رہا تھا, یہ میں کرتا رہا ہوں. تو زندگی میں ہمیشہ جب آپ کو بیٹر اپرچونٹی نظر آئے, بہتر اپرچونٹی نظر آئے, تو وہاں پہ اسٹک نہ رہیں. ہمیشہ بہتر کی تلاش میں رہیں, کوشش کرتے رہیں اور بڑھ جائیں آگے. یہ بہت بڑا سبق ہے آپ کی زندگی میں, آپ کے لیے, کہ زندگی میں ہمیشہ بہتر کی تلاش میں رہیں. جب تک وہ نہ ملے اسٹے رہیں وہیں پہ جہاں پہ آپ ہیں, اور کوشش کرتے رہیں کہ میرا مقام بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے. لیکن مین چیز یہی ہے کہ آپ جب یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ میں بس ٹھیک ہے اب سب کچھ ایزی ہے, بالکل اس کی ایک مثال دی ہے کہ مینڈک ہے نا, جو مینڈک وہ پانی کے اندر جب ہوتا ہے نا, کنویں کے اندر, وہ سمجھتا ہے یہی میری دنیا ہے, یہی میری دنیا ہے, باہر کچھ بھی نہیں ہے, یہی بہت بڑی دنیا ہے. لیکن جب وہ باہر نکلتا ہے نا کنویں سے, اس کو پتا چلتا ہے کہ دنیا تو بہت بڑی ہے. تو آپ جب مینڈکوں کے ساتھ مینڈک ہوتے ہیں نا, وہ دوسرے مینڈک آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے باہر, یہی دنیا ہے, یہ سب کچھ ہے, وہیں پہ آپ خوش ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو اس کے لیے سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ اپنی گیدرنگ کو چینج کریں. آپ اپنے خاص طور پہ جن دوستوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں جن کا مائنڈ سیٹ ہائی ہے. ایسے دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھیں جو دن رات آپ کو یہ تانے دیتے ہیں یار تو کار ہی کچھ نہیں سکتا. اور سب سے بڑی بات پتہ کیا کرتے ہیں, جو سب سے خاص قسم کا تانا ہمیں وہ دیتے ہیں, جب آپ ان کو کوئی کمال کا آئیڈیا دیتے ہیں نا, یا کوئی ایسی چیز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بدھ دیکھی اپنی, منہ دیکھا اپنا, شکل دیکھی اپنی. یعنی کہ ان کی ذہن میں یہ چیز ہی نہیں ہوتی. اب آپ نے یہ چیز دیکھ لی ہے, میں نے کیوں بتائی ہے. اگر میں آپ کو کہتا کہ کوئی بنا چھوئے لائن کو چھوٹا کر سکتا ہے, میری جگہ کوئی اور ہوتا, آپ کو بھی 200 ہوتا, آپ کو کہنا تھا ایک ایسے ہو سکتا ہے, بنا چھوئے کون چھوٹا کر سکتا ہے. ہر چیز ممکن ہے. یہ ہو گیا نا,
تو آپ جو سوچ رہے ہیں, آپ کے جو ذہن میں خیال آ گیا وہ ممکن ہے, وہ ہوگا. اور اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس وقت اس روم کے اندر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی موجود ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں پہلے خیال میں تخلیق کی گئی ہے. اس کا کہیں نہ کہیں پہلے خیال آیا تھا. سمپل سی مثال لیتے ہیں چیئر کی. کیا یہ کسی نے ایسی بنا دی تھی؟ سب سے پہلے اس کے ذہن میں خیال آئے گا یار میں نیچے بیٹھتا ہوں, تھوڑا اوپر بیٹھوں. کچھ اس نے ایسا بنایا ہوگا, لیکن سب سے پہلے اس نے مائنڈ میں بنایا ہوگا, سوچا ہوگا. آپ کچھ بھی تخلیق کرتے ہیں, کچھ بھی رائٹ کرتے ہیں, کچھ بھی بناتے ہیں, پہلے وہ آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے. میں یہاں پہ آیا ہوں, پہلے میرے مائنڈ میں تھا میں نے کیا کیا کرنا ہے. آپ یہاں پہ آئے ہیں, آپ کے مائنڈ میں تھا آپ نے کیا کرنا ہے. جب آپ خود سوچ لیتے ہیں نا کہ میں نے کیا کرنا ہے, پھر آپ وہ کر بھی لیتے ہیں. اگر آپ آج یہ سوچتے ہیں نا کہ میں اتنے پیسے نہیں کما سکتا, یا میں یہ چیز حاصل نہیں کر سکتا, یا میں اپنی فیملی کے لیے مطلب وہ نہیں کر سکتا, میں لوزر ہوں, یہ ہوں, وہ ہوں, تو آپ کا مائنڈ آپ کو وہی جواب دے گا. اس کی سمپل سی اور بالکل سادہ سی مثال میں آپ کو دوں. آپ خواب کے اندر اکثر ڈر جاتے ہیں, اکثر آپ ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں, اور وہیں اگر آپ کو کوئی اچھا خواب آئے, کوئی پیسے پوسے ہوں, تو آپ اٹھ کے دیکھتے ہیں کدھر گئے پیسے. اس طرح ہی ہوتا ہے, اٹھتے ہی سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں پیسے کہاں گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مائنڈ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خواب کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. تو آپ اس کو ہمیشہ اچھے کی ترغیب دیں, مائنڈ میں اچھا سوچیں تو اچھا ہوگا. اس دنیا کے اندر ہر چیز موجود ہے, اچھوں کے لیے اچھا بھی موجود ہے اور بروں کے لیے برا بھی موجود ہے. تو کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, اور اسی چیز پہ ہم ورک کر رہے ہیں. مختلف اسکولوں میں, کالجز میں ہم یہی چیزیں لوگوں کو سکھا رہے ہیں. یار وہ ایک شعر تھا, میں سوچ رہا تھا آپ کو سناؤں گا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. یہ میرا فیورٹ شعر ہے, میں اکثر پڑھتا ہوں یہ, کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اثر کیا ہوگا بہت ساری باتوں نے, جہاں تک میرا اندازہ ہے. آپ کے جو دل رکھتے ہیں, اہل دل جو لوگ ہیں, کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اور کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, اور کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. آپ کے لیے ایسے ہزاروں سما تخلیق ہو جائیں گے, ایسی ہزاروں اپرچونٹیز پیدا ہو جائیں گی. آپ ایک بار ڈھونڈنے والے بنے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کائنات کے اندر کتنے بڑے بڑے جادو موجود ہیں. آپ کے پاس وہ پاورز موجود ہیں. اس کو میں نے چھوڑا اور یہ کہاں گئی؟ زمین پہ. کوئی نہ کوئی فورس ہے جو اس کو نیچے کھینچ رہی ہے, فورس آف گریویٹیشن کھینچ رہی ہے اس کو. ہم دو میگنیٹس کو چھوڑتے ہیں, وہ آپس میں جڑتے ہیں, کوئی نہ کوئی فورس ہے اس کو کھینچ رہی ہے. کتنی بڑی فورسز ہیں, کیا آپ نے وہ دیکھی ہے کبھی؟ موجود ہیں. اسی طرح یہ پاور بھی آپ کے اندر موجود ہے, جو آپ کو نظر تو نہیں آ رہی, لیکن آپ کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو کبھی ہوا ہی نہیں. میرے دل میں جب بھی کوئی ڈر پیدا ہوتا ہے نا کہ یار میں یہ کر رہا ہوں, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, تو میں ایک بات مجھ سے کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, یا تو کر جائیں گے یا مر جائیں گے. کرنا ضرور ہے وہ کام, غلط نہیں کرنا. آپ کے دل کو, آپ کے ضمیر کو وہ بات پتہ ہوگی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. یہاں پہ آگے میں آپ بہت بڑی بات کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر نا آپ 3 چیزوں پہ فوکس کریں. سب سے پہلی چیز, اگر آپ کا پیسہ چلا جائے, کچھ بھی نہیں گیا, وہ دوبارہ آ سکتا ہے. If you lose your money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. کہ اگر آپ اپنی صحت کھو دیتے ہیں تو آپ نے کچھ نہ کچھ کھویا ہے. چانسز ہیں کہ دوبارہ واپس آ سکتی ہے. But if you lose your character, اگر آپ اپنا کردار کھو دیتے ہیں تو وہ زندگی میں دوبارہ کبھی واپس نہیں آ سکتا. تو آپ کو جہاں پر صحت داؤ پہ لگانی پڑے اپنے کردار کے پیچھے لگا دیں. جہاں پہ آپ کو پیسہ داؤ پہ لگانا پڑے تو وہ لگا دیں, لیکن اپنا کردار جانے نہ دیں. آپ کو رشتے قربان کرنے پڑے, آپ کو بہت سارے تعلقات قربان کرنے پڑے کردار کے اوپر, تو وہ کر دیں. کردار پہ کمپرومائز نہیں کرنا. ایٹ دی اینڈ آگے کیا چیز بکتی ہے؟ آپ کا کردار بکتا ہے, آپ کا کردار نظر آتا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کیا فرمایا تھا کہ اے مکہ کے لوگوں, کیا میں نے آپ کو 40 سال کے اندر کبھی جھوٹ بولتے ہوئے آپ نے مجھے سنا؟ کیا میں نے کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا؟ انہوں نے فرمایا نہیں, آپ تو صادق اور امین ہیں. آپ نے فرمایا کیا اگر میں آپ کو بولوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو آ کے آپ کو قتل کر دے گا, تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ مفہوم بتا رہا ہوں میں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کریں گے, جی ہم کریں گے. حالانکہ وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. آپ نے فرمایا تو بولو اللہ ایک ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے.
تو پھر وہاں پہ وہ بغاوت کر کے یہاں پہ ان کی انا آ گئی, یہاں پہ وہ چیز آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے. ان کو ان عقائد نے, ان باتوں نے اور ان چیزوں نے, سماج نے, سوسائٹی نے روک لیا آ کے, حالانکہ حقیقت ان کو پتا تھی. وہاں پہ آ کے وہ رک گئے. جیسے ہمیں بہت ساری چیزیں روک لیتی ہیں کہ نہیں یار ہم نہیں کر سکتے, وہ ہمارے معاشرے کی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, وہ ہمارے ساتھ والے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ہمیں جو کہتے ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ ان کے ذہن میں وہ بات آ گئی تھی. تو سب سے پہلے کیا چیز پیش کی آپ نے؟ اپنا کردار پیش کیا, کہ کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا, کیا میں نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا. جب اپنے کریکٹر کے اسٹرانگ ہوں گے نا تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. دنیا میں نا 99% لوگ ایک طرف ہیں اور 1% لوگ ایک طرف ہیں. 1% لوگ وہ ہیں جو اپنے خواہشات پہ کنٹرول کرنا جانتے ہیں اور پھر دنیا ان کے کنٹرول میں آ جاتی ہے. ڈر اور لالچ دو بڑے خوف ہیں, دو بڑی ہماری خواہشات ہیں. جب آپ کو کوئی لالچ ملے گی نا آپ غلط کام کریں گے, جب آپ کو کوئی ڈر آئے گا نا آپ کیا کریں گے؟ غلط کام کریں گے. مطلب آمادہ ہو جائیں گے, آپ کو کوئی ڈرا دے گا یا کوئی اس طرح کرنے پہ آپ وہ غلط کام کرنے پہ آمادہ ہو جائیں گے. آپ کا دل کرے گا بھی چلو کر لیتے ہیں, اب ڈر ہے اتنا بڑا. ہمیشہ ان دو چیزوں پہ کنٹرول رکھنا ہے. ان دو چیزوں میں کبھی بھی دل کی نہیں سننی, ہمیشہ مائنڈ کی سننی ہے. جب آپ کو ڈر یا لالچ ہو تو ہمیشہ مائنڈ کی سنیے. لانگ ٹرم سوچنا ہے, کم از کم آپ نے 10 سال کا سوچنا ہے کہ اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو آنے والے 10 سال میں آگے کیا ہوگا. میں ایک چھوٹی سی اور بالکل سمپل سی مثال دیتا ہوں. آپ کو سیشن دینے سے یا ادھر آنے سے, اپنا ٹائم نکال کے آنے سے, اپنا خرچہ مطلب یہ وہ معاملات کرنے سے مجھے کوئی فائدہ ہے؟ ابھی فی الحال مجھے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا آپ مجھے کچھ دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے نا. میں کس چیز کا سوچ رہا ہوں؟ 10 ایئرس کا سوچ رہا ہوں. میں آپ کو بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں. ایک لڑکی ایک پورا خاندان ہے اور ایک مرد اس خاندان کو زندہ رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے. ایک عورت ایک خاندان کو بناتی ہے, اس کو تربیت کرتی ہے, اس کو اخلاقیات سکھاتی ہے, اس کو انسانیت کی طرف لے کے جاتی ہے, اور ایک مرد اس انسانیت کو, اس معاشرے کو زندہ رکھتا ہے, اس کو پالتا ہے, اس کو لے کے چلتا ہے. ہر کسی کا اپنا اپنا کردار ہے. تو اگر میں یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میرے لیے اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں, وہ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں, آپ اس معیار تک چلے جاتے ہیں جو معیار آپ کے لیے ضروری ہے, تو میرے لیے اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ وہ اگلے 5 سال میں ہو, 7 سال میں ہو, 10 سال لگ جائیں, لیکن آپ کہیں گے ضرور کہ فلاں بندہ. میں اس کے اندر ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, کرنے کی بات نہیں ہے, میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں میں کیوں کر رہا ہوں, اور میں خود بھی خود سے سوال کرتا ہوں کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں, پھر میں خود کو جواب دیتا ہوں تخیل کے اندر یا ویسے خود سے بات کرتے ہوئے کہ میں یہ سب اس لیے کر رہا ہوں کہ جب روز حشر مجھ سے خدا پوچھے گا کہ گوہر تو نے میری مخلوق کے لیے کیا کیا, میں نے تجھے صحت دی تھی, میں نے تجھے طاقت دی تھی, میں نے تجھے بولنے کی صلاحیت دی تھی, میں نے تجھے مائنڈ دیا تھا, تو نے میری مخلوق کے لیے کیا کیا, جسے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, یعنی آپ اپنے بندوں کے لیے, میرے بندوں کے لیے کیا کیا. تو میں کہہ سکوں گا کہ یا اللہ میں نے ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کی تھی اور میں وہی کوشش کر رہا ہوں. تو زندگی میں آگے بڑھیں, چیزوں کو سیکھیں, کوشش کریں اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں, نظریات کو چینج کریں جو آپ کے بنے ہوئے ہیں کہ پیسے والے لوگ غلط ہوتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. پیسے اگر دنیا کے اندر آپ جب یہ ذہن میں سے نکال دیں گے نا کہ جس چیز کو آپ نے حاصل کرنا ہے نا اس سے نفرت کرنا چھوڑ دیں, جن لوگوں سے وہ چیز جڑی ہوئی ہے ان سے بھی نفرت کرنا چھوڑ دیں. میں تو کہتا ہوں یہ کہ آپ دنیا کے اندر کسی سے نفرت کریں ہی نہ, کیونکہ جب آپ نفرت کر رہے ہیں نا اسی ٹائم میں اگر آپ خود سے محبت کریں گے, خود کو ٹائم دیں گے, تو وہ ٹائم آپ کا نفرت کرنے میں ضائع نہیں ہوگا. جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے, جو چیز آپ کے معیار کی نہیں ہے, جو چیز آپ کے قابل نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیں, اس کے بارے میں سوچیں تک نہ.